آج ہم بات کرنے والے ہیں فوٹوسنتھیسس کا حیرت انگیز طریقہ کار۔ اگر ہم اپنے ماحول میں نظر دوڑائیں تو ہمیں رنگ برنگے پھول پتے ضرور نظر آئیں گے جو ہماری ذہنی تسکین کا باعث ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہم یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ پودوں کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کرۂ ارض پر زمین پر زندگی کو یقینی بناتے ہیں اپنے ایک طریقہ کار یعنی فوٹوسنتھیسس کے ذریعے سے۔ قریبی طور پر مشاہدہ کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پودے اپنی جڑوں کے ذریعے سے پانی کا انجذاب کرتے ہیں اور باریک نالیوں کی مدد سے اسے پودے کے دیگر حصوں تک پہنچاتے ہیں، اور خاص طور پر جڑ کا پانی تنے اور پتوں تک آتا ہے، اور تنا اس طرح سے پتوں کو ہولڈ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی کو انجذاب کر سکیں۔ پتا نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ پتے کے اندر ہی زیادہ تر فوٹوسنتھیسس کا عمل انجام پاتا ہے۔ پتے کا ورقہ یا لامینہ ایک پیٹیول یا ڈنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ لامینہ یا ورقہ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی کو جذب کرنے کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں پتے کی عرضی تراش، جہاں ہمیں بالائی برو ادمہ اور زیریں برو ادمہ نظر آتی ہیں۔ بالائی برو ادمہ کے نیچے حصاری قبائی بافت پائی جاتی ہے، جس کے اندر قلبی ازویچا کلوروپلاس پایا جاتا ہے جو سبز رنگ کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس کے اندر کلوروفل پایا جاتا ہے۔ اس کے نیچے ڈھیلی ترتیب پر مشتمل اسفنجی قبائی بافت کے خلیے نظر آتے ہیں جس میں ہوائی خلیے موجود ہوتے ہیں، اور عرضی تراش میں ہمیں کچھ نالی نما ساختیں بھی نظر آتی ہے جو پانی کی سربراہی کو یقینی بناتے ہیں، اور یہ پانی جو انجذاب کیا گیا تھا وہ اس کا زیادہ تر حصہ سٹومیٹا کے ذریعے سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو عمل سریان بھی کہتے ہیں۔ سٹومیٹا کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پتے کے اندر داخل ہوتی ہے، اور خالی حصوں سے ہوتی ہوئی پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ سیدھا کلوروپلاست تک پہنچتے ہیں، اور کلوروپلاست میں ان کا انجذاب عمل میں آتا ہے۔ کلوروپلاست ایک ایسا حیرت انگیز قلبی ازویچا ہے جو سورج کی روشنی کا انجذاب کرتا ہے اور سورج کی روشنی کی توانائی کو کیمیائی توانائی میں تبدیل کرتے ہوئے گلوکوز کی تیاری عمل میں لاتا ہے۔ شعاعی ترکیب کے اختتامی محاصل کے طور پر گلوکوز اور آکسیجن کا انتشار عمل میں آتا ہے اور انہیں باہر ڈیفیوز کیا جاتا ہے، جو خاص طور پر بنے ہوئے جو نالیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے پودے کے دیگر تمام حصوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو آکسیجن اس عمل کے بعد بچ چکا ہے وہ اسٹومیٹاس کے ذریعے سے ماحول میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور یہی وہ آکسیجن ہے جو آپ کی اور ہماری زندگی کو اس کرۂ ارض پر یقینی بناتے ہیں، اور جو گلوکوز بطور غذا یا فوڈ تیار ہوا ہے وہ بھی پتے کے ذریعے سے پودے کے دیگر حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سبز پودے خود تغذیہ یا آٹوٹراپس ہوتے ہیں اور اپنی غذا آپ تیار کرتے ہیں۔ یہ دراصل زمین سے جڑوں کے ذریعے سے پانی کا انجذاب عمل میں لاتے ہیں اور پودے کے ہر حصے تک پہنچاتے ہیں، خاص طور پر پتے کے زیر ادمہ میں کئی سٹومیٹا یا دہن پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو انجذاب کیا جاتا ہے، اور پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کلوروپلاست میں انجذاب عمل میں آتا ہے، اور یہاں پر سورج کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے گلوکوز اور آکسیجن کو منتشر کیا جاتا ہے یا سنتھسائز کرتے ہوئے، اور بچی ہوئی جو آکسیجن ہوتی ہے
اس کو ہوا میں خارج کر دیا جاتا ہے۔ جو گلوکوز تیار ہوا تھا اس کو پودے کے دیگر تمام حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ شعاعی ترکیب کے عمل کو سمجھنے کے لیے انجام دیے گئے مختلف تجربات میں اب جو ہم تجربہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور یہ عمل شعاعی ترکیب کو بتدریج سمجھنے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جوزف پریسلی کے بیل جار ایکسپیریمنٹس اور ان کے فائنڈنگز۔ تجربے میں جوزف پریسلی نے استعمال کیا ایک بیل جار، ایک چوہا، ایک جلتی ہوئی موم بتی اور ایک منٹ پلانٹ یا پودینے کا پودے کو، اور ہوا اور شعاعی ترکیب کے رشتے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے تجربے میں پریسلی نے مشاہدہ کیا کہ بند گھنٹی نما استوانہ یا بیل جار میں موجود جلتی ہوئی موم بتی بہت جلد بجھ جاتی ہے۔ سوچئے ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ دوسرے تجربے میں اس نے پایا کہ اسی طرح گھنٹی نما استوانے میں بند جگہ میں چوہے کا بھی دم گھٹتا ہے۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ گھنٹی نما استوانے میں چاہے جلتی موم بتی ہو یا حیوان کے سانس لینے سے ہو، بہرحال اس میں موجود ہوا کی حیت میں ضرور تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تیسرے تجربے میں جب اس نے پودینے کے پودے یا منٹ پلانٹ کو گھنٹی نما استوانہ یا بیل جار میں رکھا تو اس نے دیکھا کہ حیرت انگیز طور پر چوہا زندہ تھا اور بیرونی جانب سے سلگائی گئی یا جلائی گئی موم بتی مسلسل جل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پریسلی نے ایک مفروضہ قائم کیا کہ جانوروں کے عمل تنفس اور موم بتی کے جلنے سے ہوا کی حیت میں ہونے والی تبدیلی کو پودے بحال کرتے ہیں۔ جب ہم اس تجربے کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چوہا بھی زندہ تھا، موم بتی بھی جل رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ پودوں سے نکلنے والی آکسیجن موم بتی کو جلا رہی تھی اور وہی آکسیجن چوہے کا بھی دم گھٹنے سے بچا رہی تھی۔ پریسلی کے تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس میں گیسوں کا تبادلہ واقع ہوتا ہے اور پودوں سے خارج ہونے والی گیس جانوروں کی بقا کے لیے اور جلنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ پودے ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو شعاعی ترکیب کے لیے اور آکسیجن کو عمل تنفس میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ بھی اپنے جماعتوں میں اس تجربے کو دہرائیے اور دیکھیے کہ کیا آپ کو بھی اسی طرح کے ریزلٹس آتے ہیں۔ تو کیا ریزلٹس آتے ہیں آپ کو ہمیں ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ اور نئی معلومات کے ساتھ۔